تقریباً تمام مذاہب متفق ہیں کہ انسان اس دنیا میں ایک امتحانی دور سے گزر رہا ہے۔ اس کا خالق چاہتا ہے کہ میرا بندہ دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک، محبت، ہمدردی، خلوص، وفاداری اور بلند اخلاقی کا پیکر بن کر جیے۔ حالانکہ اس رب کائنات نے انسان کے ساتھ خواہشات، ضروریات کی لمبی فہرست بھی لگا دی ہے۔ اب اصل آزمائش یہ ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں کے مقابلے میں وہ ایثار، قربانی اور قناعت کا رویہ اپناتا ہے یا خود غرضی کی دلدل میں گرنا گوارا کرتا ہے۔ واقعی یہ ایک بڑی سخت آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے ادبر ہونے کی خاطر اسلام نے عبادات مقرر کی ہیں۔ یہ عبادات انسان کے نفس کے اندر ایک محاسب اور چوکیدار کا رول انجام دیتی ہے۔ جو انسان عبادت کرتا ہے وہ عبادت کیا ہے کہ ایک چوکیدار کا رول انجام دے رہی ہے۔ نفس انسانی میں پیدا ہونے والے حیوانی وسوسوں کو روکنے اور انسانی عظمت کے شایان شان کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ جو عبادت ہے، وہ جو چوکیدار کا رول انجام دے رہی ہے، وہ نفس انسانی میں جو پیدا ہونے والے حیوانی وسوسے ہیں ان کو انسانی عظمت کے شایان کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ تو اسلامی عبادات میں نماز ایک امتیازی اور اہم ترین مقام رکھتی ہے۔ نماز ہر بالغ انسان پر فرض ہے۔ معاشرے کے تطہیر اور پاکیزگی میں نماز کی کس طرح مؤثر ہو سکتی ہے، کس طرح یہ اپنا رول ادا کر سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ نماز کے وقت ہماری ذہنی کیفیت کیا ہے؟ کس طرح سے نماز ہمارا دل و دماغ سرشار کرتی ہے؟ اس سلسلے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی مؤثر بیان ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا، حسن عبادت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حسن عبادت کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسن عبادت یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت ایسی کیفیت کے ساتھ ہو کہ گویا ایک عاجز بندہ اپنے رب کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہوئے مناجات کر رہا ہے۔ تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی احساس کی ترجمانی ہے۔ اگر یہ تصور نہ کیا جا سکے
تو یہ خیال کرے کہ میرا رب میری طرف متوجہ ہے. اللہ کے حضور بندے کی حاضری کا احساس اس کے دل کو عاجزی، مسکینی، خاکساری، اپنے مالک اور خالق سے خوف اور محبت کی کیفیت بخشتا ہے. جسے قرآن میں خشوع سے تعبیر کیا گیا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں یعنی نماز نفس پر بہت بھاری ہے، سوائے ان کے جن کے دل میں اپنے رب کے مقابلے میں اپنی عاجزی کا احساس ہے. اور قرآن میں ایک اور جگہ پر ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ امید اور خوف ہر حال میں اپنے مولا ہی کو عاجزی کے ساتھ پکارتے ہیں. اور خشوع کا لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے، جس سے اسلام میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہماری عبادت میں خشوع کا جوہر کیسے پیدا ہو؟ ہم کس طرح اپنے اندر بیٹھے بڑائی، تکبر، اپنی ضد کے بت سے نجات حاصل کریں اور اپنے مالک اور اپنے رب کی حقیقی بڑائی کا احساس کس طرح اپنے ذہن میں جاگزین کریں؟ بڑا موضوع ہے، آئندہ اس پر اور